اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ لاہور اسٹوڈیوز سے رحمت سحر کا آغاز کیا جاتا ہے اللہ کے بابرکت ناموں کے ساتھ، اور صفدر علی محسن صاحب اور محمد افضل نوشاہی بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ اس رحمت سحر کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ کراچی اسٹوڈیوز میں آج جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، ہر دور کا اہم موضوع رہا ہے، اور اب تو باقاعدہ اس موضوع کے حوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے۔ وقت کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، چونکہ ٹائم مینجمنٹ ایک باقاعدہ سبجیکٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو اس لیے ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے باقاعدہ کلاسز ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین، وقت کے حوالے سے ایک عربی مقولہ بہت معروف ہے کہ جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو لوگ وقت کو فراموش کر دیتے ہیں، وقت ان لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ وقت ہی ہے کہ جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں وہ دنیا میں جو ہے اپنا نام باقی رکھتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، زندہ رہتے ہوئے بھی ان لوگوں کو دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں رہتا کہ جو ان کو حاصل ہو سکتا تھا۔ آج ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ مختلف چیزوں پر وقت ضائع کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ضائع کیا جاتا ہے، مختلف گیدرنگز ہیں اس پر ضائع کیا جاتا ہے، دوست باہم گفتگو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 3 3 4 4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے اہم جو اوقات ہیں ہمارے اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنی قیمتی چیز کو ہم اس طرح بے دردی کے ساتھ ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ٹائم ہی کو مینیج کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معمولات زندگی بہت توازن کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان کے نزدیک جو ہے وقت کی کتنی اہمیت ہے، چونکہ ہمارے پاس تو پورا ہمیں شیڈیول دے دیا گیا ہے، صبح فجر سے لے کر عشاء تک کا سارا شیڈیول ہمارے سامنے ہے، تو اس کے لحاظ سے ہمیں ٹائم مینجمنٹ کو کس طرح فیس کرنا ہے اور کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس حوالے سے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما رہتے ہیں۔ قبلہ کی گفتگو بہت اصلاحی گفتگو ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ تک جوابات پہنچائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں رہنے والے ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین آپ کا بے حد احترام کرتے ہیں، بہت تعظیم فرماتے ہیں۔ آج ہمارا تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہ بھی بتا دوں ماشاءاللہ جو ہمارے سائٹ پر اس وقت گیسٹ موجود ہیں یہ بھی وقت کو بہت زیادہ پیش نظر رکھتے ہیں، وقت کے بہت پابند لوگ ہیں۔ وقت کا میں نے دیکھا ہے اس سال بھی، اس سے گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ سال بھی یہ میرا رہا سلسلہ، تو الحمدللہ میں نے دیکھا کہ وقت کے حوالے سے مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ بہت کمال اپنا نظم رکھتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے دوسرے گیسٹ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں عہد حاضر کی ممتاز و معروف، ایک ایسی تحقیقی حوالے سے دیکھا جائے، علمی حوالے سے دیکھا جائے یا دینی علوم کے حوالے سے دیکھا جائے، بہت بلند پایہ شخصیت پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور سر کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے کئی ایسی تقاریب میں نے خود اٹینڈ کی ہے اور کرتا ہوں کہ جس میں سر چیف گیسٹ ہوتے ہیں، عوام آئے نہ آئے، شرکاء آئے نہ آئے، سر اپنے وقت پر موجود ہوتے ہیں۔ تو سر کی وقت کی پابندی کا تو میں بہت ہی زیادہ معترف ہوں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ وقت آج ہمارے چونکہ پروگرام کا موضوع ہے تو اس اعتبار سے بات ہو گئی۔ حمد رب جلیل انشاءاللہ شامل کریں گے، اور ہمارے جو گیسٹ نعت خواں ہیں اتنے خوبصورت ثنا خواں ہیں، اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ پوری دنیا میں رہنے والے الحمدللہ ARYQ TV دیکھنے والے ناظرین جو ہیں آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ سے بہت خوبصورت کلام سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کا سفر رہتا ہے نعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جناب ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی یہاں حاضری ہے، آپ کے کلمات سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں کہ کیسا لگا آپ کو رحمت سحر میں تشریف لانا۔ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں اور خوبصیرت بھی ہیں، خوب کلام بھی خوبصورت پڑھا۔ واہ واہ، یہ آپ کے لیے سند ہے ماشاءاللہ، مفتی صاحب قبلہ نے آپ کے لیے۔ میں چاہوں گا یہ ریکارڈنگ مجھ تک پہنچا دیجیے، واقعی میں میرے لیے سند ہے۔ یہ تو آپ بالکل دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اچھا، وقت کی پابندی کا آپ نے تینوں احباب کا ذکر کیا، آپ کا تو ماشاءاللہ آپ بھی اس میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ۔ جی، حمد رب جلیل۔ ہمیشہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی
चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। हाँ वही खुदा है, वही तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रातों और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर भी रखे समाते भी, वो जानता है नियतें जो खाना-ए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। हाँ वही खुदा है, वही निज़ाम-ए हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा। क्या बात है, बेशक वही खुदा है, वही खुदा है कि जो मुझे बंदाए हाजत नहीं बनने देता, जो मुझे बंदाए हाजत नहीं बनने देता, तलबे ज़र को ज़रूरत नहीं बनने देता, अपने वाबस्ता को देता है नवीदे मेराज, हदफ़े संगे मलामत नहीं बनने देता।
اور اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے، اپنے پیارے کے لیے پھول کھلا دیتا ہے، آگ کو باعث زحمت نہیں بننے دیتا، اور ہارنے والے کو فردا کی بشارت دے کر، ہارنے والے کو فردا کی بشارت دے کر وہ ہزیمت کو ہزیمت نہیں بننے دیتا۔ وہی خدا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے ذوالفقار علی حسینی۔ حضرت قبلہ، میں یہ چاہوں گا کہ ابتداً آپ یہ وضاحت فرمائیے کہ وقت کی اہمیت پر کچھ کلام فرمائیے گا، پھر ہم انشاءاللہ سوالات کی جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص محدود وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کے لیے کچھ خاص مقاصد، کچھ ٹارگٹس مقرر کیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص وقت کی قدر نہ کرے اور اسے بیکار کاموں میں صرف کرے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ جو اس کی زندگی کے عظیم مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو پائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مقصد کے لیے کوئی کام کر رہا ہو اور مقصد سے ہی غافل ہو جائے تو کبھی بھی نہ تعمیر ہو سکتی ہے، نہ ترقی ہو سکتی ہے، اور نہ وہ کبھی وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ وقت کی بہت زیادہ قدر ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی، جیسے آپ نے مقولہ سنایا، تو پھر وقت اس کی قدر کرتا ہے، زمانہ قدر کرتا ہے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مصیبتیں تو بہت بڑی ہیں، لیکن وقت کا ضائع کر دینا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جس نے وقت کی قدر کی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی شعبوں میں دیکھ لیں، چاہے دینی شعبوں میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ اگر آپ منفی معاملات میں دیکھ لیں، جو وقت کو صحیح مینج کرتا ہے وہ کسی نہ کسی ٹارگٹ تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں اب یہ ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں بہت پیارا اشارہ ہے اگر غور کیا جائے کہ کسان جب کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی فصل حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ بالکل، مجھے اس مخصوص وقت کے اندر اپنے کھیت کو نرم کرنا ہے، اس مخصوص وقت میں بیج ڈالنا ہے، اس مخصوص وقت میں پھر اس کو اگر پانی دینا ہے پانی چھوڑنا ہے، یا پھر اس کو اس طرح رکھنا ہے حتیٰ کہ پودے نکل آئیں، پھر اس مخصوص وقت کے اندر اس کی حفاظت کرنی ہے کہ کیڑے مکوڑے نہ لگ جائیں، چڑیاں وغیرہ۔ اگر موسم کی تبدیلی کے معاملات ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے لیے کوشش کرتا ہے کس وقت مجھے فصل کاٹ لینی ہے، اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ تباہ ہو جائے گی، اور پھر وہ اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے کمی کے، مختصر ہونے کے احساس کو ہمہ وقت ذہن میں رکھ کر اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کرے مختلف مثبت کاموں کے لیے، اور پھر جب وہ اس وقت کی قدر اور اہمیت حاصل کر لے گا اور اپنے عظیم مقصد کے حصول کے لیے لگاتار تسلسل سے اخلاص کے ساتھ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی، ورنہ دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ بس ایک میں بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جاب نہیں مل رہی ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، میں کیا کروں، بڑا مسئلہ ہے۔ ہم ہمدردی کے جملے بھی کہتے ہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں یہ بتائیے کہ جس وقت آپ کو وقت کی قدر کرنی چاہیے تھی آپ نے قدر کی تھی؟ جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت تو آپ لڑکوں کے ساتھ کبوتر بازی کے لیے نکل جایا کرتے تھے، پتنگیں اڑایا کرتے تھے، کالج کے باہر کھڑے ہو کے بہنوں کی زیارت کے لیے آپ دوپہر میں رنگ کالا کر رہے تھے، اپنے سر کے بال آپ نے خراب کر لیے، 2 گھنٹے آپ فیس بک کے اوپر بیٹھے رہتے تھے۔ وہ وقت کے جس میں آپ اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے وقت کو مینج کرنے کے بعد آسانیاں حاصل کر سکتے تھے، آپ نے ضائع کر دیا۔ اس کے بعد جب چنے کی ریڑھی لگانے کا موقع آیا اور پھر آپ کی شادی ہو گئی اور لگاتار ماشاءاللہ 3-4 بچے ہر سال تشریف لے آئے، اب آپ کہتے ہیں مجھ صاحب ہمیں نہ نوکری مل رہی نہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں کیا گورنمنٹ کا ہی قصور ہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے۔ تو جو وقت کی قدر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اسی طرح بے قدر بن جاتا ہے، اور ایسے بے قدروں کی نگاہ نہ بچوں کی نگاہوں میں اہمیت ہوتی ہے نہ بیوی کے، وہ بھی اس کو کہتی ہے، وہ چائے بولتا رہا، چائے پلا دو، چھوڑو کون چائے پلائے تجھے، پڑے رہو ابھی کپڑے دھونے۔ تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اسکول کالج یونیورسٹی ہو یا دینی دارالعلوم ہو، مذہبی آدمی ہو غیر مذہبی، جو وقت کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ صحیح فرمایا مفتی صاحب، جس طرح بیان فرما رہے تھے یہ ایک ہمارے معاشرے کی عکاسی فرما رہے تھے جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور چونکہ آپ کا پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہے، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، تو یہی وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو زندگیوں میں بہت سارے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا، کل کی سی بات لگتی ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان بھی آ گیا، عشرہ رحمت بھی گزر گیا، عشرہ مغفرت بھی گزر گیا، جناب جہنم سے کی آگ سے آزادی کا عشرہ بھی اب گزرنے کو ہے، اور اب چند روز اختتامی طور پر فرمائیے گا کیا کیا جائے؟ لوگ شاید کفِ افسوس مل رہے ہوں
کہ ہمیں اگر پہلے پتہ ہوتا اس بات کا کہ وقت اتنا اہم ہے، ماہ رمضان اتنا اہم ہے، کچھ کر لیتے. کیا فرمائے گا؟ اب تو چند روزے رہ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنا وقت جو اللہ رب کریم نے اسے عطا فرمایا ہے اور جو گھڑیاں جو لمحات اسے میسر ہیں ان کو غنیمت جانے. کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن میں رسول کریم عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنموا کا لفظ فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لمحے کو یا اس گھڑی کو غنیمت جانو. ایک معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنموا خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ شباب کا قبل حرم کا، یعنی کہ اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے. اچھا، اب یہ ایک استعارے کے طور پر بھی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شباب یعنی جوانی اور بڑھاپا، کہ وہ وقت کے جب انسان کے اعضاء قوی ہیں، مضبوط ہیں اور وہ کچھ کر سکتا ہے، تو اس وقت کو وہ غنیمت سمجھے. اور اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب کہ اس کے پاس یہ اعضاء کی سلامتی نہیں ہوگی، اعضاء میں یہ طاقت اور یہ قوت اور آنائی نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے فائدہ اٹھا لے. اچھا، اسی کو اگر ہم یہ جو شباب و حرم کا لفظ ہے یعنی جوانی اور بڑھاپا، تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کے مختلف اوقات میں بھی کچھ اسی طرح کا بعض اضمحلال نظر آتا ہے، یا بعض اوقات ایک ہمیں قوت کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. تو اگر انسان اس وقت کو کہ جس میں وہ عبادت انجام دے سکتا ہے، اچھے اعمال کر سکتا ہے، اگر اس کو غنیمت جان لے تو یقیناً وہ اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہے اور اہل دنیا کے سامنے بھی وہ سرخرو ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا. اب یہ ہمارے سامنے اس وقت یہ چند دن ہیں. ایک گفتگو میں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا ایک بات، بلکہ آج جمعے کے اجتماع میں، کہ ابھی جو ہم عبادات بآسانی انجام دے رہے ہیں مساجد میں، معتکفین بھی اور سارے لوگ، تو اس وقت یہ امتحان نہیں ہے، کیونکہ ابھی پورا ماحول ہمارا سپورٹ میں ہے، تائید کر رہا ہے، اور ہماری روح کو بھی تائید حاصل ہے. اس وقت ماحول کی وجہ سے بھی لوگ بھی عبادتوں کا ایک ذوق رکھتے ہیں، مساجد بھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں اور معتکفین بھی ہیں. تو ایک پورا ماحول جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو عبادتیں کرنا آسان ہوتا ہے نسبتاً. تو امتحان یہ نہیں ہے، امتحان تو دراصل اس کے بعد شروع ہوگا. تو لہٰذا اگر ان اوقات کو ہم نہ صرف یہ کہ غنیمت جانیں بلکہ کچھ ایسی پریکٹس کریں اور کچھ ایسا عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے یہ عبادات ہمارے ساتھ ایک تسلسل میں آ جائیں اور مسلسل ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یہ سب سے بہترین محنت کہلائے گی. ان چند دنوں میں اگر ہم اسی بات کو فوکس کریں، کچھ ایسا ہم پلان اور منصوبہ بنائیں اپنی آنے والے وقت کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے. کیونکہ ابھی اگر ہم یہ گفتگو کر بھی رہے ہیں تو لوگوں کا جو ایک ذہن اور سوچ ہے وہ تو غالباً شاپنگ کے حوالے سے، کیونکہ اب عید جتنی نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی ہے تو ابھی بھی شاید کہ حسن ظنی کہلائے گا کہ لوگ ابھی منصوبہ بنا رہے ہیں، جبکہ اس سے بہت پہلے سے لوگ شروع کر چکے ہوتے ہیں. آخری عشرہ تقریباً اسی کے نظر کر دیتے ہیں، اور 27ویں کے بعد تو بالکل عمل وضع کہہ دیتے ہیں. آخری اس میں نہ شوہر کے بال باقی رہتے ہیں نہ جیب میں مال. تو میں اسی لیے عرض کیا کہ ابھی بھی حسن ظن ہے کہ لوگ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی منصوبہ بنا رہے ہوں گے. لہٰذا غنیمت جانیں ان لمحات کو، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے اگر کوئی اچھا شیڈول ایسا بنا لیں کہ بعد میں آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھیں نہ پھر یہ اس طریقے کا ہمیں ماحول میسر ہوگا، تو کیوں نہ پھر ہم ابھی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کارآمد ثابت ہوگا. بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب نے، بہت عذرائے تفنن بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میں چاہوں گا سر یہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، کیوں نہیں رہتا وقت ایک جیسا؟ کیا یہ وقت کو ضائع کرنے کے بعد کسی نے یہ بات کہی ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا؟ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ ابھی جو حمد ارشاد فرمائی اس میں جو بدلتی ہوئی رتوں کے حوالے سے حمد باری تعالیٰ میں اللہ کی موجودگی کا اشارہ کیا، اور پھر دن کو رات اور رات کو دن. بالکل یہ استعارہ بجائے خود یہ بتا رہا ہے کہ وقت کا پورا کنٹرول جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہے. واہ واہ، ہر ایک چیز یہاں بدلنے کی کاوش ہو سکتی ہے، مگر وقت پر قابو پانے کی کاوش ہی نہیں ہوئی اور ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتی. تو ایسی جو چیز اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت میں، ہر چیز ہے ویسے تو، آپ کو عنایت کیے کہ آپ نظم و ضبط کو اس انداز میں لے آئیں جس انداز میں اللہ رب العزت چاہتا ہے. تو اب ایسا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت غیر مترقبہ کو آپ ضائع کر رہے ہیں اور اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے، آپ نے بہت عمدہ جملوں سے آراستہ کیا تھا اپنے سرنامے کو، اس میں
ایک چیز اور بھی کہی جا سکتی ہے کہ لوگ وقت کا انتظار کرتے ہیں، وقت کسی کا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بالکل ایسا۔ اور جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، تو وہ پھر آپ کے سوال کے جواب سے میں قریب ہو رہا ہوں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں حضرات بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے کہ علم کے یہ بحر ذخار ہیں۔ وقت کے دو مطالب ہیں۔ جب والعصر کہا گیا تو یہاں وقت گزراں ہے، عہد ہے، عصر ہے، زمانے کی قسم، زمانے کی۔ بالکل، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عصر جدید ہے، عصر قدیم ہے، عصر متوسطین ہے، تو یہ جو عصر ہے یہ اصل میں ہم وقت گزراں کے حوالے سے تعین کر لیتے ہیں ایک عہد کو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ وقت ہے کہ جو ہم گھڑی دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بجا ہے، اور سورۃ الدہر میں بھی وقت ہی کا تذکرہ ہے ذرا مختلف انداز میں۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وہ اس لیے ہے کہ جو وقت آپ کو دے دیا گیا، جس طرح حضرت نے اشارہ فرمایا، آپ نے اسے پوری طرح استعمال کیا تو جو برکات، جو نعمتیں، جو ثمرات آپ کو مل رہی ہیں وہ اچھی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آج کل اس کا وقت اچھا ہے۔ اور جس نے وقت کی قدر نہیں کی، ضائع کر دیا اس وقت کو کہ جب کام میں وہ لایا جا سکتا تھا، اور پھر اسرت اور پریشانی اور بدحالی اور شکایات کا منظرنامہ مرتب ہو گیا، اور کہا کہ یہ پورا کا پورا عصر اس کا زمانہ، اس کا آج کل اس کا زمانہ بڑا خراب ہے۔ تو زمانہ بڑا خراب اس اعتبار سے بھی ہے، اور معذرت کے ساتھ اعمال کے رد عمل کی صورت میں بھی ہے۔ بڑے بڑے وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وقت اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ کام جو انہیں اس اختیار اور اقتدار کے توسط سے کیا جانا ان کو چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو رد عمل کی صورت میں جو اس وقت صورتحال سامنے ہے وہ پھر ان کے لیے برے وقت کی صورت میں آ جاتی ہے بات۔ آخری بات میں عرض کروں کہ ساری چیزوں کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو ایک وقت دیا گیا ہے، آپ زمانہ دیا گیا ہے، عمر دی گئی ہے، صلاحیت جس طرح فرمایا گیا، تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم اسے اتنا آسان لے لیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں غلط طریقے سے کہ صاحب مغرب جو ہے وہ وقت کی بڑی قدر کر رہا ہے، انہوں نے اگر 12:30 بجے طے کیا ہے کہ کام ہوگا تو برف باری ہو یا بارش ہو 12:30 بجے ہی کریں گے۔ یہ انہوں نے لے لیا ہے ہمارا وصف، ہمارا امتیاز، ہمارا تخصص، اور ہم چھا گئے ہیں اپنے انداز میں، بیٹھے رہتے ہیں ہوٹلوں میں اور پھر کچہری جسے کہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح وقت کا ضیاع ہم نے اپنے طور پر کیا ہے، اور جو وقت کی قدر کر رہے ہیں وہ آپ پر کسی صورت میں بھی ہو غالب آ رہے ہیں۔ واہ واہ، مختصر یہ کہ یہ اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے بات کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آج میسر ہے اسے غنیمت جانیں، چونکہ یہ وقت پھر میسر ہو نہ ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے وقت کی اہمیت کے حوالے سے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنے سے پہلے ہم وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تو ذوالفقار علی حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں گے، مجھے امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے وقت کی اہمیت، انشاءاللہ اس پر سوالات قائم کریں گے اور جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ مفلس زندگی بہت اچھا انتخاب ہے بھائی، سمجھے کوئی مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر
کو آئینہ اگر مل گیا مفلس زندگی اور ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا اور ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی اس کی چشم غنی رونق جاں بنی اس کی چشم غنی رونق جاں بنی چھاؤ جس کی گھنی وہ شجر مل گیا مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا
بھائی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال کر دیا آپ نے ماشاءاللہ، خوبصورت کلام۔ ایک بار پھر حضرت مظفر وارثی کا لکھا ہوا ایک خوبصورت کلام پیش کیا ذوالفقار علی حسینی نے، اور ایک کیفیت طاری ہے پورے اسٹوڈیوز پر ماشاءاللہ، تمام سننے والوں پر۔ آج جو موضوع ہے ناظرین رحمت سحر میں، وہ بھی بہت اہم ہے، وقت کے اعتبار سے ہم نے وقت کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ میں نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی یہ بات عرض کی کہ گھر کے بزرگ والدین اگر کوئی کام کہہ دے بچوں سے، بیٹا یہ کر دو، ہماری دوا لا دو، یہ کر دو، وقت نہیں ہے میرے پاس، اسٹڈی کرنی ہے میرے پاس، یہ کام ہے 10 کام بتا دیے جاتے ہیں، اور وہی نوجوان وہی بچے جو ہے وہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر گھنٹوں مصروف نظر آتے ہیں، اور اپنے فضول دوستوں کے ساتھ وقت کو ضائع کرتے ہوئے بے شمار وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا فرمائیے گا، اس طرح ان کا مستقبل کس قدر تاریک ہوتا ہے ان کاموں سے؟ جی ہاں، دیکھیں بچوں کو الزام دینے سے پہلے ان بچوں کی یہ عادت، یہ حالت، یہ کیفیت کیوں ہوئی ہے، ان اسباب پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو والدین یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جی ہمیں بچے وقت نہیں دے رہے اور اپنی ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے ان کو بھی دیکھنا چاہیے انہوں نے اپنے والدین کو کتنا وقت دیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو مطلب اپنے کو زندگی کا بنیادی کوئی بڑا مقصد نہیں رکھتے، ان کا مقصد کیا ہے کہ پہلے نوکری یا کاروبار، اس کے بعد شادی، اس کے بعد بچے، پھر بچوں کی شادی، پھر پوتے پوتیوں نواسوں نواسیوں سے کھیلنا، اس کے بعد زندگی ختم۔ بس یہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ اسی کے لیے پوری محنت اور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایسے بزرگوں کو میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ آخری وقت کے اندر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، چینل بدل رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، یا وہ بارہ گوٹی کھیل رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کسی کے ساتھ، یا باہر بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر، وقت ضائع کر رہے ہیں، یا کرسی پہ بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہیں گاڑی یوں گئی پھر یوں گئی، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اندر سے آواز آتی ہے چائے پی لو، کھانا کھا لو بابا جی، وہ پھر اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بچوں کو اصل میں جب کوئی گھر کے اندر وقت کی قدر کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو یہ عادت ان میں بھی شامل ہوتی ہے۔ پھر باہر آپ دیکھیے، حضرت نے جیسے بھی آف ایئر بھی ہماری بات ہو رہی تھی، باہر کے ملک میں نے دیکھا ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا، بس اسٹاپ پہ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے نا انگریز، وہ بیکار نہیں کھڑا ہوگا، وہ آوارہ نظری نہیں کر رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، بک ہوگی، وہ بک پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے وقت سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن تعمیری سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کریٹو مائنڈ بن جاتے ہیں، پھر وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، ان کے اطراف میں دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، احباب ایسے ہوتے ہیں جو سب کے سب اپنے وقت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ جب یہ سوچیں مجتمع ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مثبت نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ ہمارے یہاں پر اور یار کیا کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں، آجا پھر بیٹھتے ہیں یار، آگے بیٹھ گئے، اب کیا کرنا ہے یار، بس وہ چلو لڈو کھیل لیں، کیرم کھیل لیں، تاش کھیل لیں، 4 گھنٹے یہاں 5 گھنٹے یہاں، یا وہ بیٹھ کر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جی فیس بک پہ آج کس سے بات ہوئی تیری، کون لیلا تھی، کون زلیخا تھی، کون زینب تھی، اس میں لگے ہوئے جی صاحب 2 گھنٹے نکال لیے اس میں۔ تو یہ بہرحال یہ بہت ہی منفی رویہ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی توانائیاں، ذہنی صلاحیتیں، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتاً بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اس کو بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہے۔ ان کی قدر کر کے ٹیم ورک کرنا چاہیے۔ بہت عمدہ جواب عنایت فرمایا، بڑا اصلاحی جواب مفتی صاحب نے قبلہ نے ارشاد فرمایا۔ مزید اس پر بات کریں گے، لیکن وقفہ حائل ہے، اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو ایک فرمائش ہے، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، ذوالفقار علی حسینی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین۔ آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے وقت کی اہمیت، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف ثنا خان جناب محمد شاہ رخ قادری نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وقت کی اہمیت پر کر رہے تھے ہم پروگرام، آپ تشریف لے آئے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم
کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے طیبہ تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھے کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھے کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں کیا جناب پروفیسر اقبال عظیم مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ اچھا قبلہ یہ فرمائیے گا، وقت کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ برا وقت ہے ہم پر بہت، یہ نہیں سامنے رکھا جاتا کہ اس میں ہمارے تساہل کو یعنی کہ
کی وجہ سے ہے یہ، یا ہماری زندگی کے ماضی کے غلط فیصلوں کے سبب ہے، یا ہم نے کوئی پلاننگ ہی نہیں کی زندگی کی جس کی وجہ سے آج ہی وقت دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اس پر مفتی صاحب نے بھی قبلہ نے کلام فرمایا تھا، میں چاہوں گا اس پر فرمائیے گا کہ یہ برا وقت، کیا وقت بھی برا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی طرف جب ہم یا زمانے کی طرف جب ہم برائی کی نسبت کرتے ہیں تو ایک اس میں نظریہ تو ان لوگوں کا رہا ہے کہ جو حقیقتاً اور واقعی یعنی اپنے نظریے کے مطابق وہ وقت ہی کو مؤثر مانتے تھے اور مانتے ہیں بعض ایسے لوگ، اور وہ وقت کو جب اس مؤثر مانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وقت نے تاثیر کی، وقت نے اثر کیا اور اس کی وجہ سے پھر ہم پر یہ آفت آ گئی یا برائی آ گئی۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے کیونکہ وقت میں ذاتی طور پر ایسی تاثیر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی ہماری زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ تو زمانے کو ہی مہلک سمجھتے تھے یا اسی کو تمام چیزوں کا وہ مؤثر سمجھتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن مجید میں بعض آیات میں دنوں کی طرف نحوست کی نسبت کی گئی ہے، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھڑی یا کوئی لمحہ یا کوئی دن یا کوئی وقت یا ساعت وہ ایک سبب ہوتا ہے نحوست کا، جیسے فرمایا فی یوم نحس مستمر، کہ ان پر عذاب آیا نحس یعنی نحوست والے دن میں، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی، ایام نحسات بھی فرمایا گیا۔ اس سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا، لیکن زیادہ تر جو مفسرین کی رائے ہے اس میں یہی ہے کہ وہ اس دن کے ساتھ یہ خاص ہے، یعنی جس دن وہ عذاب آیا تو وہ دن ظاہر ہے ان کے لیے ایسا ثابت ہوا، لیکن اس سے کوئی فارمولہ یا قاعدہ کلیہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے کسی گھڑی یا کسی لمحے اور وقت کو ہم مؤثر نہیں کہہ سکتے، البتہ مجازی طور پر ہمارے یہاں یہ نسبتیں رائج ہیں کہ جس میں انسان پر اگر اس کا کاروبار میں نقصان کا اسے مسلسل سامنا ہو تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی برے دن چل رہے ہیں، برا وقت آیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ذہن میں یا گوشہ خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ زمانے اور وقت جس وقت جو ٹائم گزر رہا ہے اس کو وہ مؤثر، ہاں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یقیناً پھر یہ اس کی غلطی ہے۔ اور آپ نے جیسا کہ سوال میں فرمایا کہ آیا وقت سبب بنتا ہے کسی آفت کا یا غلط فیصلے، تو عام طور پر انسان کے وہ غلط فیصلے، غلط تدابیر اور صحیح وقت پر بر وقت اقدامات نہ کرنا جس کو کہتے ہیں، وہ دراصل سبب بنتے ہیں، اور اگر ان کا ادراک کر لیا جائے زیادہ وقت گزرنے سے پہلے تو تب بھی اپنے نقصان کی ریکوری ہو سکتی ہے، نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو بس یہی اس میں میں عرض کروں گا، جو لوگ اپنے وقت کو برا محسوس کر رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر آفتیں، برائیاں، بلیات، آزمائشیں، تو مفتی صاحب قبلہ نے جیسا کہ اشارہ فرمایا کہ بھائی کیا ایسی جو تربیت ہوئی، جو بچپن گزرا، یا جو ماں باپ ان کے سامنے رول ماڈل کے طور پر ہیں، تو ان تمام باتوں میں غور کر کے پھر انہیں آنے والے وقت میں مزید نقصان سے بچنے کو کم از کم روکا جا سکتا ہے۔ کیا بات، کیا کہنا ہے۔ ناظرین گرامی، اس مرحلے پر شامل کریں گے، ایک منقبت پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ حکم ہے ہمارے مخدوم و محترم ARYQ TV کے چیئرمین اور ایک درویش صفت انسان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت پیش کریں گے ذوالفقار علی حسینی۔ تیری شان شان عداللہ، تیری شان شان عداللہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان عداللہ، تیری شان شان عداللہ، اللہ 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 اللہ، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جگہ سے چھڑا لیا، ہمیں تو نے اپنا
दो जगह से बचा लिया, तेरा दस्त जूद दराज है, तू बड़ा गरीब नवाज ख्वाजा, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान अब्दुल्लाही, तेरी शान शान अब्दुल्लाही। तेरे दर से दाग जबी मिला, ये निशान कितना हसी मिला, तेरे दर से दाग जबी मिला, ये निशान कितना हसी मिला, ये नियाज़ हासिल नाज़ है, तू बड़ा गरीब नवाज़ ख्वाजा, तू बड़ा गरीब नवाज़ है। तेरी शान शान अब्दुल्लाही, तेरी शान शान अब्दुल्लाही। और तेरी शान अंजुमे बेनवा, तेरी शान अंजुमे बेनवा, किसी हाल में भी ना लिख सका, तेरी शान अंजुमे बेनवा, किसी हाल में भी ना लिख सका, तू खुदाए पाक का राज है, तू बड़ा गरीब नवाज मुर्शिद, तू बड़ा गरीब नवाज है। तेरी शान शान अब्दुल्लाही, तेरी शान शान अब्दुल्लाही, तेरी शान शान अब्दुल्लाही। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा मोइन बेकसां हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हदिया मनक़बत पेश कर रहे थे जनाब ज़ुल्फ़क़ार अली हुसैनी। अल्लाह पाक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़ुयूज़ व बरक़ात हमें नसीब फरमाए। हम सवालात की जानिब बढ़ते हैं। आज वक्त की अहमियत के हवाले से बात हो रही। सर, चूँकि आप माशाअल्लाह हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े माहिर तालीम भी हैं, इस एतबार से ये फरमाइएगा कि आज जो है हमारे यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर टाइम मैनेजमेंट को रखा गया है बतौर ख़ास, तो क्या इससे हमारे जो तलबा व तालिबात हैं उनमें वक्त की अहमियत वाज़े हो रही है, उन पर आश्कार हो रही है? क्या फरमाइएगा इस वाले से? जहाँ तक सब्जेक्ट का ताल्लुक़ है, दीगर मज़ामीन को जिस तरह इम्तिहान का ज़रिया वसीला बनाया गया है, ऐसे ही जो खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो ख़ास तौर से MBA BBA जो कर रहे होते हैं, इनके लिए ख़ास तौर से ये एहतमाम किया जाता है कि वो अपने वक्त को कैसे मैनेज करें और किन किन चीज़ों को किन किन औकात में मुकम्मल कर लें। तो ये तो एक ज़रूरत इम्तिहान की है, इसलिए डिसिप्लिन जिसे कहते हैं वो बना लिया गया है, मजमून बना लिया गया है। मगर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इम्तिहान पास करने के लिए अगर ये कर रहे हैं या अपने निज़ामुल औक़ात को मुंज़बित करने के लिए कर रहे हैं, तो ये तो एक इजाफी बात है, अलग से है, ये तौसीई बात है। वरना दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों को और हमारे नौजवानों को तो ये महसूस करना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट तो हमारे दीन का हिस्सा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे अंदाज का हिस्सा, इबादत का हिस्सा है। हमारे यहाँ से ज़्यादा कौन होगा जो ये कहे कि कब कौन सा काम करना चाहिए। अभी इशारतन फरमाया गया यहाँ 5 वक्त की नमाज़ें, वही नहीं बल्कि बाकी सारे भी काम हमारे एक मुकर्ररा वक्त में होते हैं कि कब हमें हज करना है और कब फितरा है और कब रमज़ान शुरू होंगे। तो ये सारी बातें हमारी नज़्म की हैं। तो हमारा तो क्या ये घुट्टी में ये चीज़ आ जाती है,
وہ کہا گیا تھا ایک مرتبہ کہیں تنازع ہو گیا غیر منقسم ہندوستان میں، تو یہ ہوا کہ کس وقت اذان ہوگی، کس وقت گھنٹی بجے گی. تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی پہلے بتائیے کیسے گھنٹی بجاتے ہیں. انہوں نے بجا دی. انہوں نے کہا جی اذان دیں. کہنے لگے اذان تو وقت پر ہوگی. واہ واہ واہ. تو انہوں نے کہا جو وقت پر اذان دینے والی بات ہے وہ رہے گی اور اس وقت گھنٹی نہیں بجے گی. یہ قانون کلیہ بن گیا. یہ قانون کلیہ. واہ واہ. تو یہ جب ہمارے یہاں شعار ہو تو ٹائم مینجمنٹ تو ہمارے یہاں کا ایک حصہ ہے. مگر ہمارے یہاں کیا ہو گیا اب ذرا دیکھ لیجئے. میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے عصری رویہ. ہر عہد کا ایک رویہ ہے، مزاج ہے. فیشن بھی عصری رویہ ہے اور اجتناب ضرورت وقت بھی ہمارے یہاں ایک عصری رویہ ہو گیا ہے. لکھتے ہیں 4 بجے کا وقت. ہر ایک یہ کہتا ہے 4 بجے تو لکھا ہے نا، تو 6 بجے تک شروع آرام سے 5:30 بجے شروع ہو. تو یہ ہمارا رویہ ہو گیا ہے. یعنی اب ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لکھ دیں آپ 4 PM شارپ. شارپ کا مطلب ہی وہ نہیں لیں گے. ٹھیک 4 بجے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک 6:30 بجے یا 6 بجے. تو اب یہ جو ہمارا رویہ، اسی طرح آپ دیکھیں شادی بیاہ میں بالکل ایسے بلا لیا اور پتہ چلا سب لوگ بیٹھے ہیں اور دیر تک بیٹھے ہیں اور وقت پر ہو ہی نہیں رہا کاروبار شروع. تو چنانچہ صبح کا بھی نظام سارا کا سارا جو ہے متاثر ہو جاتا ہے. تو آخر میں یہ عرض کروں کہ یہ ٹائم مینجمنٹ تو ٹریننگ کا حصہ ہے امتحان پاس کرنے کے لیے، لیکن زندگی کے معمولات اور اوقات کو منضبط کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسے سیمینار سبجیکٹ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے قرآن اور سنت وہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ نظام الاوقات کیا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنا. قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب آج یہ رویہ بن گیا، صحیح فرمایا سر نے، کہ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ کسی تقریب میں جانا ہے، دیر سے جانا ہے، جلدی چلے جائیں گے تو ہمارے تو وہ پروٹوکول ہو نہیں پائے گا پورا. چونکہ سب کی موجودگی میں جب جائیں گے تو جناب 4 آدمی آگے 4 آدمی پیچھے ہوں گے تو پتہ چلے گا کوئی پرسنالٹی آئی ہے. کیا وجہ ہے کہ وقت کو ہم نے اس طرح استعمال کیا اور آنے والے بھی پھر بڑے آرام سے آتے ہیں جیسے سر نے فرمایا. ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے. ایون ہم نے نمازوں میں بھی، مساجد میں بھی یہ دیکھا ہے کہ بالکل آخر میں لوگ جو ہے جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کیوں ایسے رویے ہمارے؟ یہاں دیکھیں دوہرا رویہ میں کہوں گا اس کو. یہ دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، دیر سے پہنچنا سب کچھ ہوگا، لیکن امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، ہم نے تو آپ کا پہلے ہی کہہ دیا. یوں دیکھیں گھڑیاں. امام صاحب کا ہے. اچھا کرنا کیا ہے؟ باہر نکل کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے. صحیح. یعنی کرنا یہ ہے. امام صاحب 5 منٹ. اچھا خواتین بیٹھی ہوں گے 2 گھنٹے غیبتوں میں گزار دیں گی، ساس نندے بہو یہ وہ. آخر میں ہمیں کیا کرنا، ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں. واہ واہ واہ. یعنی 2 گھنٹے جو آپ نے یہ حکمت بالغہ استعمال کرتے ہوئے اتنی پرمغز گفتگو کی تھی، وہ اس کا احساس نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ تو جب یہ صورتحال ہو کہ اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے یا دوسرے کا وقت ضائع کرتے ہوئے کچھ بھی توجہ نہ ہو، پھر دوسرے کے ساتھ یہ اس قسم کا رویہ ہو، بالکل غلط چیز ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا حضرت، میری کافی عادت ہے کہ میں اپنے وقت پہ پہنچ جاتا ہوں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو کوفت ہو. حضور میں نے تو ابتدا میں عرض کیا کہ وہ تو وہ حضرات ہیں جو بڑا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں شادی ہال کے باہر کھڑا ہوں اور دولہا غائب ہے اور میں فون کر رہا ہوں اس کو، بھائی کہاں ہوں؟ کہ ابھی تو نکل رہے ہیں، نکاح پڑھانا ہے، ابھی تو نکل رہے. ایسے بھی دیکھیں یہ حضرت حالت ہوتی ہے. ویسے میں نے اس میں دیکھا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ بڑی بہترین شخصیت ہے. اگر وہ 8 بجے پروگرام رکھیں گے نا، کوئی آئے نہ آئے 2 آدمی بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں پروگرام اسٹارٹ کرو. وہ اتنے اسٹرکٹ ہیں. اور اگر کوئی 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی تقریر کا وقت لکھا ہوا ہے مثلاً 12 بجے اور وہ 12:05 پہ آیا، وہ تقریر نہیں کر سکتا. بیٹھیں سائڈ میں، آپ کا وقت نکل چکا ہے. یہ رویہ جو ہے، اچھا اس کو پھر لائک نہیں کرتے جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا دیر سے آنے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ وہ مطلب اب میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ طبقہ علماء میں بھی جب یہ چیز شامل ہو جائے گی کہ جو رول ماڈل ہیں اس قوم کے وہ دیر سے آئیں گے اور وہ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر قوم پہ تو برا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے. علماء، مشائخ، ہمارے لیکچرارز، پروفیسر جو قوم کے رول ماڈل ہیں انہیں خاص طور پہ ایسا کرنا چاہیے. پھر وہ ناراض ہوتے ہیں اس قسم کے جو واقعی وقت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان سے ناراض. یہ غلط رویہ ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ قوم اصل میں ایک دوسرے کے کو دیکھ کر اثر قبول کرنے والی قوم ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب یہ مادہ اللہ نے قبولیت کا اندر باطن میں رکھا ہے کہ ہم اثر قبول کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث سے اثر کیوں نہیں قبول کرتے؟ نبی کریم کی سیرت سے کیوں نہیں اثر قبول کرتے؟ 1500 سال میں ہمارے بزرگان دین نے جس طرح لوگوں کے
جسموں اور قلوب پر حکومت وقت کی پابندی کر کے اختیار حاصل کی تھی، ان سے اثر کیوں نہیں قبول کیا جاتا؟ یہ ہمارے بڑی مطلب دردناک صورتحال ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں تاکہ مثالیں پیش کی جائیں، کوئی نہ کوئی تو انشاءاللہ ضرور فالو کریں۔ ضرور انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے انشاءاللہ اور سوالات قائم کریں گے۔ سر میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروفیسر انوار مرزئی صاحب تشریف فرما رہے، کمال گفتگو فرمائی آج کے موضوع کے حوالے سے، اور جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، جتنی دیر تشریف فرما رہے، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ سنایا۔ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو آپ کے لائیو سوالات لیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرمائے ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 28वां रोज़ा इख्तियार किया है। अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है कि इसने ये माह मुबारक हमें अता फ़रमाया है, रहमतों वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना और जहन्नम की आग से आज़ादी का महीना। और माशाअल्लाह ये ताक़रातें हमने देखी और एक और जो ताक़रात जो बक़िया इस माह मुबारक की ताक़रात है वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें नसीब फ़रमाए। नाज़रीन आज जो मौजू है वक्त की अहमियत के हवाले से है, लेकिन इस सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉल्स को शामिल किया जाए, आपके सवालात को शामिल किया जाए और आपके सवालात के जवाबात के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा रहते हैं क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा रहेंगे और मौजूद हैं। इनसे इंशाअल्लाह सवालात भी इनकी खिदमत में पेश करेंगे। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा वक्त की अहमियत? अब आज तो पूरी बात हुई वक्त की अहमियत पर ही बात हुई, क्या ये फरमाइएगा कि घर से इस बात के लिए बच्चों को जब वक्त पर स्कूल भेजा जाता है, वक्त पर ट्यूटर के पास भेजा जाता है पढ़ने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए वक्त के बारे में बताया जाता है, तो जनरली जब वक्त की बात आती है तो उस हवाले से क्यों नहीं वक्त की अहमियत बताई जाती बच्चों को, ताकि घर से ही एक ये तरबियत होगी तो बच्चे की ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल रहेगी? क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से अहले ईमान को अपनी दुनिया और आखिरत या दुनिया और इसके साथ साथ इबादत दोनों के अंजाम दही में औक़ात कार की पाबंदी का हुक्म फरमाया गया और उन दोनों में औक़ात कार की पाबंदी से बहुत अच्छे असरात इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं। तो अगर हम इसी तरीक़े को फ़ॉलो करें अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी तामीर अखलाक़ में और औक़ात की पाबंदी सिखाएं तो यकीनन उनकी ज़िंदगी की इन दोनों जिहतों में फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। मिसाल के तौर पर हम जब अपना इस्लाम का निज़ाम इबादत हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें वाज़े तौर पर ऐसी तालीमात मिलती हैं। अगर तमाम निज़ाम इबादत पर भी हम गुफ्तगू ना करें, सिर्फ माह रमज़ान शरीफ में गौर कर लें कि ये माह मुबारक कितनी खूबसूरती से हमारी तरबियत करता है वक्त की पाबंदी के हवाले से, कि सब के सब एक वक्त पर सहर और एक वक्त पर इफ्तार करते हैं और एक वक्त पर नमाज तरावी, यानी आम तौर पर एक वक्त मुअय्यन है इबादत करने का कि तरावी जो है वो इशा के बाद ही है। कोई ये नहीं कि जी इशा से पहले किसी का दिल चाह रहा हो तरावी अदा करने का, तो ऐसा नहीं है। सहर व इफ्तार पे यकीनन सब पाबंद है, वाजिब है उसके मुताबिक चलना। तो ये माह मुबारक एक महीने तक ये पाबंदी हमें सिखाती है कि हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जब अल्लाह ने माह मुबारक को हमारी तरबियत के लिए भेजा तो सबकी तरबियत के लिए अल्लाह ने घरों में वालिदैन को भी मुकर्रर फरमाया कि वालिदैन भी ज़ाहिर है कि अपने उन बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। और आपने जिस तरह मिसाल दी सवाल में कि स्कूल के लिए एक टाइम पर भेजते हैं, फिर इसी तरीके से उनके इम्तिहानात का जब शेड्यूल आता है तो उसको भी एक टाइम मैनेजमेंट के साथ घर वाले चलते हैं कि ट्यूशन देनी है और ये सिखाना है, इसकी तैयारी करवानी, इन तमाम चीज़ों को। तो अगर घर वाले इसी सोच को मज़ीद आगे बढ़ाकर दीनी उमूर के हवाले से भी उनको इन तमाम बातों को सिखाएं और उनकी तरबियत का हिस्सा बनाएं तो यकीनन उनकी ज़िंदगी की दोनों जिहतें बहुत अच्छे तरीके से उस्तवार भी हो सकती हैं। और आने वाले वक्त में जब यही बच्चे जवान होंगे, बड़े होंगे, तो उन्हें अपनी वालिदैन की दी हुई तरबियत न सिर्फ काम आएगी बल्कि वो सही माना में अपने वालिदैन के शुक्रगुज़ार बनेंगे। लिहाजा दुनियावी उमूर में जहाँ हम पे दुनियावी वजूहात की वजह से कुछ पाबंदियाँ वाजिब कर दी गई हैं, तो दीन के लिए हम खुद से, क्योंकि जब असलम तो हम कहते हैं, असलम ना कहते हैं, हमने सुपुर्द कर दिया, पेश कर दिया, तो वहाँ पर हम खुद से अपने आप को अल्लाह की हुजूर पेश करते हुए, ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए हम दीनी एतबार से भी इनकी टाइम के मामले में पाबंदी करें। बिल्कुल, और ये घर ही से अगर इसका आगाज़ हो जाए सिलसिले का तो बहुत अच्छा है। शामिल करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद शाहरुख क़ादरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अक़ीदत मोहब्बत पेश करें। माशाअल्लाह। दिल दर्द से बिस्मिल की
طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو دل درد سے بسمل کی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو دے ڈالیے اپنے لبے جاں بخش کا صدقہ حسن کی بھی دوا ہو اے چار دل درد حسن کی بھی دوا ہو بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو ماشاءاللہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب شاہ رخ قادری اپنی عقیدتیں پیش فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ اگر بیوی اس کے شوہر کے بغیر
तो उसके जेब से पैसे निकाल दिए, क्या वो गुनाह है या हराम है, अगर कि वो उनको वो नहीं देते? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा? जी, अगर जो वाजिबा नान नफ़क़ा है जो शोहर पे लाजिम है वो उसके देने में कोताही करता है, तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया को इजाज़त मरहमत फरमाई थी कि आप बक़द्र ज़रूरत अपने शोहर की जेब से निकाल सकते हैं। ये चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि अपना हक़ हासिल जब जायज़ तरीक़े से ना हो रहा हो, आदमी उसके लिए कोई भी तरीक़ा इख्तियार करे तो उस पैसे के हुसूल को उस नाजायज़ तरीक़े की तरफ मंसूब नहीं करेंगे, बल्कि अपना हक़ वसूल करने की तरफ मंसूब किया जाएगा कि इसने अपना हक़ हासिल कर लिया। तो लिहाजा शरन इसमें कोई हरज नहीं है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन बक़द्र ज़रूरत ही निकालें, क्योंकि औरतों के हाथ रुकते नहीं हैं, फिर जब एक दफ़ा जेब तक पहुँच जाएँ तो इसमें ज़रूरियात का तो एक दायरा बहुत वसी होता है। हाँ, मतलब वो जो वाजिब नान नफ़क़ा जो वाजिबा है, खाना पीना लिबास, इनके लिए बस निकाल सकते हैं। अच्छा, ज़िम्नन एक सवाल मैं भी शामिल कर देता हूँ, चूँकि अक्सर ये सवाल आते हैं कि वालिदैन को यह हक़ हासिल है कि वो औलाद के जेब से अगर ज़रूरत है तो पैसा वो इस्तेमाल कर लें। इसमें भी मसला शरइया यही है कि अगर माँ बाप मोहताज हैं बच्चे के नान नफ़क़े के, फिर तो औलाद पे वाजिब है कि अपने वालिदैन की कफ़ालत करें। उसमें वो कोताही के मुर्तकिब हो रहे हैं तो बिल्कुल वो निकाल सकते हैं, वैसे ना निकालें। ठीक, अच्छा हम अपने मौजू की जानिब आते हैं। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तासुर नहीं है, अब तो लोग दीनी तालीमात की तरफ, मदारिस की तरफ, जामियात की तरफ भेज रहे हैं, लेकिन देखा ये गया है कि जो दीनी तालीम से आरास्ता या इससे वाबस्ता बच्चे होते हैं, तलबा व तलबात, उनमें वक्त को इस्तेमाल करने का एक करीना और सलीक़ा देखा गया है। जबकि हम असरी उलूम की तरफ देखें तो बच्चों की एक्टिविटीज़, दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ भी ज़्यादा वो वक्त को ज़ाया करते हैं। तो आप इन दोनों के हवाले से मैं चाहूँगा जवाब इनायत फरमाइएगा। लेकिन कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, सवाल बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। टीवी के मेरा पहला सवाल ये है कि अगर औरत किसी शदीद बीमारी की वजह से नमाज़ तरावी ना पढ़ सके तो उसका क्या हुक्म होगा? ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो मुनाफे की रकम है उससे बंदा कारोबार करे तो फिर मुनाफा होता है वो जायज़ है हमारे लिए? तो मेरा तीसरा सवाल ये है कि टीवी का वॉल्यूम अगर आप म्यूट करके कहेंगी तो मैं आपकी आवाज़ और सवालात सही सुनाई देंगे। टीवी का आवाज़ बंद कर दें, बड़ी मेहरबानी। मेरा पहला सवाल ये है कि औरत अगर किसी बीमारी की वजह से ना पढ़ सके नमाज तरावी तो उसके लिए क्या हुक्म होगा? ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुनाफे की रकम है उससे जो बना कारोबार करे तो उससे जो मुनाफा होता है वो जायज़ है हमारे लिए? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि खाना काबा की तरफ मुँह करके जो हम लोग वुज़ू करते हैं उसके लिए वुज़ू के वक्त अगर गले से या नाक से जो निकाला है तो उसके लिए क्या हुक्म होगा, कर सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन रिपीट कर दें तो इनायत होगी आपकी। तीसरा क्वेश्चन जी, खाना काबा की तरफ मुँह करके जो वुज़ू करते हैं तो कुल्ली करते हैं या नाक साफ करते हैं तो वो कर सकते हैं? अच्छा, खाना काबा की तरफ मुँह करके थूक देते हैं और नाक साफ करने के हवाले से। ठीक, और कोई सवाल है आपका? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी साहब क्या फरमाइए? जी, अगर बीमारी है तो बिल्कुल ये तो अशर उज़र है, तरावी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और मुनाफा इनका मुराद ग़ालिबन ये है कि सूदी नफ़ा अगर कोई हासिल हो, उससे अगर हम कारोबार करके नफ़ा हासिल करें तो क्या हुक्म शरअ होगा? ये जो खालिसन देखें हराम माल होता है ना, उससे आप कुछ भी हासिल करेंगे वो नाजायज़ ही होगा, वो भी नाजायज़, तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना किया जाए। और ख़ाना काबे की तरफ थूकना वगैरह ये मना होता है, हालत वज़ू में भी इसकी ममानियत है। मुँह नीचे करके करना चाहिए, सामने फ्रंट पर ना करें। ठीक, हमारे साथ कॉलर अब मौजूद नहीं है, लेकिन मैं मुफ्ती साहब चाहूँगा जो सवाल आपकी खिदमत में पेश किया था मौजू से मुताल्लिक़, मैं थोड़े से इसमें आपसे इस एतबार से इख्तिलाफ़ करूँगा कि आपने बहरहाल दीनी लोगों के पर्दा रखने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम हकीकत का सामना करें। मैं दोनों जानिबैन में देखता हूँ तो दोनों तरफ ही दो तरह के लोग नज़र आते हैं। दीनी हलक़ों में बाज़ ऐसे हैं जो वक्त की बहुत कदर करने वाले हैं, उसकी तरबियत भी करने वाले हैं, और इसकी बेपरवाही करने वालों की भी कमी नहीं है। इसी तरह दुनियावी मामलात में आ जाएं, बहुत सारे हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं और दुनियावी शोबों से वाबस्ता लोग देखें कि अपने वक्त को बहुत सही मैनेज करते हैं और उनमें भी गफलत पाई जाती है। तो ये किसी एक शोबे का मसला नहीं है, ये हकीकतन फ़र्दी एतबार से कोताही और कमी है। फिर वो फ़र्द मिलते हैं तो एक इज्तिमाइयत से नज़र आ जाती है और फिर वो हमें माहौल बिगड़ता हुआ नज़र आता है। दारुलूमों के अंदर भी मैंने देखा है, बड़ी मादरत के साथ बाद वक्त क्लास खाली होती है, उस्ताद ही नहीं पहुँच रहा। अच्छा पहुँच चुका है तो मेहमान आ गए, उससे बातें कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सामने, ये चीज़ें हैं। फिर तालिब इल्म बाद वक़्त टुल्ला मार जाते हैं, गायब हो जाते हैं, देर से पहुँच रहे क्लासों के अंदर, जहाँ टाइट निज़ाम नहीं है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह फिर आप स्कूल कॉलेज वगैरह के अंदर देख लें। तो मैं इसीलिए बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि
ہم سب کو مل کر ایک نظام بنانا چاہیے. اگر دنیاوی حلقے والے ہیں وہ اپنا ایک نظام بنا لیں, دینی حلقے والوں کو چاہیے کم از کم اپنے اطراف میں تو ماحول اچھا کریں. اپنے وقت کی پابندی جب ہمارے بڑے رکھیں گے تو چھوٹے انشاءاللہ ضرور وقت کی پابندی اختیار کریں گے. اور پچھلے جو آپ نے ایک سوال کیا تو اس میں بس میں صرف ایک جملہ اس میں ایڈ کروں گا. آپ نے فرمایا کہ بچے کو ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں اور ادھر وقت کی قدر کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ وقت کی اہمیت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی, پیسے کی اہمیت, بلکہ وقت کو اگر یہاں پر بھی اہمیت نہیں دیتے جو نقصانات ہونے والے ہیں نا وہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا, بچہ امتحان میں فیل ہو جائے گا, انویسٹمنٹ ہے ہماری. ہاں, ورنہ اتنا ماشاءاللہ شعور بیدار ہو جائے, اسی میں ہو جائے, چلو وقت کی قدر کر لیں. اس لیے آپ دیکھیں گے اگر فری میں کوئی پڑھا رہا ہوگا نا وہاں نہیں بھیجیں گے, بولیں گے آج گھر میں وہ میچ چل رہا ہے بیٹا چھٹی کر لو, آج ذرا باہر گھومنے جانا ہے بعد میں چلے جانا. جو خصوصاً مسجد میں قاری صاحب پڑھا رہے ہو نا وہاں یہ حال ہوتا ہے, وہاں پہ وقت کی کوئی قدر نہیں ہوتی. یہ بھی ایک پہلو تھا اس جواب میں جو صاحب نے شامل فرمایا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے گا. میرا سوال ایک یہ ہے کہ کیا بغیر وضو کے اذان دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا کسی کو زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم دیں, اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ یا فطرانے کی رقم ہے؟ اور تیسرا میری یہ گزارش ہے کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بلا وضو اذان ہو تو جاتی ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے ہو, اور بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بلا وضو اذان دے دیں تو اس کو دوبارہ دہرایا جائے, بہتر ہے کہ دہرائیں اس کو. تو ادب احترام یہی ہے کہ باوضو اذان دی جائے. اور زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ دیتے ہوئے اگر سامنے والے کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا خوف اندیشہ ہو تو بس دل میں نیت حاضر ہو, آپ چاہے اس کو عیدی کہہ کے دے دیں, تحفہ کہہ کے دے دیں, اس طرح دے سکتے ہیں. اور بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب, تو آپ کے مزید سوالات کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اپنے موضوع کے حوالے سے بھی. ابھی فرمائیے گا حضرت, میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہے تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان والدین کو, گھر کے ان بزرگوں کو, کہ وہ اس طرح کا خود نظام قائم کریں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. اصل میں کمی تو ہمارے اپنے اندر ہے کہ بچے بھی دیکھتے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہیں, وہ بھی پھر وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو بڑے کس طرح وقت کو محسوس کریں, وقت کی اہمیت کو, تو بچوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بہت خوبصورت انداز سے ایک تربیت فرمائی ہے ہر شخص کے لیے, اور وقت کو بہترین استعمال میں لانے کے لیے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ جب آپ ایک کام سے فارغ ہوں تو دوسرے کام میں لگ جائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں نہ تو آپ کوئی دنیاوی کام کر رہے ہو, نہ اپنے جسم کے آرام و سکون کا کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے کہ جسم کا نفع وابستہ ہو, اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ ہو. تو ایسا کوئی وقت انسان کوشش کرے کہ نہ گزرے. اسی لیے پھر اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ اور مقولہ ان کا ذکر فرمایا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبہللا, کہ میں ضرور اس بات کو بہت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم میں سے کسی شخص کو بالکل فارغ اور بیکار دیکھوں, لا فی عمل دنیا ہو ولا فی عمل آخرت, کہ نہ وہ اپنی دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہو. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر ہمارا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جس کا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اس کو ترک کر دیں تو انشاءاللہ بچوں پر بھی پھر اچھے اثرات بھی ہوں گے اور وہ بھی پھر اچھی ایکٹیویٹی اختیار کر سکیں. اچھا صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہو جائے گا. جناب وقت آئے گا تو ہو جائے گا, آپ کیوں اتنے بے چین ہوئے جا رہے ہیں؟ تو کیا تساہل اختیار کر لے انسان, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر گھر پہ بیٹھ جائے, یا پھر کوشش کرے اس وقت کو یوٹیلائز کرنے کی؟ یہ فرمائیے گا. جی اس میں بھی دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں, کہنے والا کون ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خود بچوں سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی فلاں چیز پڑھا دیں فلاں, ہم کہتے ہیں وقت پہ ہوئے گا. تو یہ ایک اگر واقعی کچھ پازیٹیو ایک وہ ہے, ہاں وہ پازیٹیو ہے یہ طریقہ کار, اور ایک پازیٹیو مائنڈ ہے, سوچ رکھنے والا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا چاہیے. بعض کام اگر آپ وقت سے پہلے سٹارٹ کر لیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ بیکار وقت اس میں بلکہ ضائع ہوتا ہے. اگر ہم بڑی کتابیں پہلے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں اور انہیں ابھی ابتدائی کتابیں پڑھی نہ ہوں تو بیکار ہے پھر وہ. ہاں یہ اگر وہ اس طرح کا شخص کہہ رہا ہے کہ جو وقت کی ہمیشہ بے قدری کا شکار رہتا ہے, اور اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ آپ اسے وقت کا پابند کرنے کی کوشش کریں, مثبت کام کی طرف لے کر آئیں, اسے چاہیں کہ یہ کریٹیو مائنڈ بن جائے, اپنی صلاحیتوں سے دین دنیا یا کم از کم ملک کو فائدہ پہنچائے, اور وہ اس قسم کی باتیں کہے تو پھر یہ ایک نکما پن ہے. یہ اپنی جان چھڑانا ہے اور سامنے والے کی جو اصلاحی بات ہے یا وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے راستے کو روکنے کی ایک بھیانک سازش میں اس کو کہوں گا. تو یہ اکثر نوجوان کرتے ہیں, اگر وہ کریں نا, یا تو کہیں گے یار تم اپنا کام کرو بھائی, تم وقت کی قدر کر لو, ہمیں چھوڑ دو.
یہ جملے کہنے والا اس وقت پچھتاتا ہے کہ جب وہ اس وقت کو ضائع کر بیٹھتا ہے. بالکل. بعض اوقات ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا پڑھ لو، امی بھی تو پورا سال باقی ہے، پڑھ لو بیٹا پورا سال باقی ہے. میرے پاس تیاری پھر مکمل جب ہے. آخری 3-4 مہینے میں ساری کتابیں سامنے آتی ہیں نا تو پھر وہ بوجھ بن جاتا ہے. پھر وہ پھرے، کارتوس، پھر وہ گولیاں، اور پھر وہ تمام چیزیں، پھر وہ چلا کے بیچارہ کوشش کرتے ہیں کہ پاس ہو جائیں، وہ نہیں ہو سکتے، یا ہو بھی جاتے ہیں تو اچھے نمبر نہیں آتے، پھر پچھتاتے، افسوس ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے کہ زندگی کی قدر کریں. اگر اس میں وقت کی ہم نے قدر نہیں کی، اچانک دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام نے دستک دے دی، تو پھر مرنے کے بعد پچھتاوا حسرت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد ہر شخص پچھتائے گا، چاہے وہ نیک ہو چاہے گناہ گار. تو پوچھا گیا رسول اللہ گناہ گار کو تو سمجھ میں آتا ہے، نیک کیوں ایسا کرے گا؟ سرکار میں فرمایا وہ اس وجہ سے پچھتائے گا کہ اس نے اس وقت کو کیوں ضائع کر دیا جس میں وہ کوئی نیک عمل کر سکتا تھا. تو یہ پھر ہمیں مرنے کے بعد احساس ہوگا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہی جیسے ہم سب تلقین کر رہے ہیں کہ وقت کو ڈیوائیڈ کریں اور مثبت کاموں میں لگائیں. اس میں اپنے کھیل کے لیے بھی وقت نکالیں، آرام کے لیے بھی نکالیں، اپنے دوست احباب کے لیے بھی نکالیں، دائرۂ شریعت میں رہ کر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اس طرح مینیج کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی تیاری پرسکون زندگی بہتر ہوگی. جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے. قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے ماشاءاللہ. شاہ رخ قادری بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سنیں گے. ناظرین آج رحمت سحر میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوئی. جبران خلیل جبران ایک اپنی تحریر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ جب وقت مجھ سے کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا، تو نے مجھے ضائع کر دیا اور میں نے تجھے ضائع کر دیا. ناظرین گرامی انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. رحمت سحر کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام درس قرآن جو کہ پیش کیا کرتے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے. سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں. تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. خدا را باؤ کہ دم ہے لبوں پر، خدا را باؤ کہ دم
ہے لبوں پر دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ